اس کا چاند سا چہرہ سورج کی روشنی میں مزید چمک رہا تھا۔ اسے اتنی شدید گرمی میں دھوپ میں کھڑی اس لڑکی پہ ترس آیا۔ وہ اپنی کار سے باہر نکلا۔ سورج واقعی آگ برسانے میں مصروف تھا۔ یہ احساس اسے کار سے نکلنے پہ ہوا۔ وہ لڑکی بیچاری کب سے وہاں کھڑی دھوپ میں جل رہی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ بے اختیار اس کے قدم اس لڑکی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ اپنے قدموں پہ اختیار کھو چکا تھا۔ السلام علیکم۔ اس کے پاس پہنچ کر ماتھے سے پسینہ پہنچتے ہوئے اس نے اس لڑکی کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ایک نظر اس لڑکے کو دیکھ کر اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ آپ یہاں بس کا انتظار کر رہی ہیں؟ سوال احمقانہ تھا مگر وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکا۔ جی، اس نے سادہ سے الفاظ میں جواب دیا۔ وہ جو اس سے ایک غصے بھری نگاہ اور طنزیہ جواب کا منتظر تھا ایک پل کے لیے حیران ہو گیا۔ آئے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہیں شکریہ، میں چلی جاؤں گی، پتہ نہیں بس کب آئے گی۔ چلیں آپ، بس ابھی آنے ہی والی ہوگی۔ اس نے ایک نظر ہاتھ میں بندھی گھڑی کو دیکھا۔ آپ کو مجھ سے ڈر لگ رہا ہے یا پھر آپ کی دادی نے منع کیا ہے کہ کسی اجنبی سے لفٹ نہیں لینی چاہیے؟ اس نے دادی کو قصدن کھینچ کر ادا کیا، اور وہ اتنی نادان اور ناسمجھ نہیں تھی جو اس کے طنز کو ہی سمجھ نہ پاتی۔ اس نے ایک نظر ادھر ادھر سڑک پر دوڑائی۔ جب بس آتی نظر نہیں آئی تو وہ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ جا کر کار میں بیٹھ گیا اور اس کے بیٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جی مجھے کار کا دروازہ کھولنا نہیں آتا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے سن گلاسز اتار کر اس لڑکی کو غور سے دیکھا۔ یہ لڑکی اسے حیران کر رہی تھی۔ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے اس نے اس کار کا دروازہ کھول دیا۔ اب کہاں رہتی ہیں؟ جب گاڑی اپنے سفر پر رواں تھی تو راہل نے بات شروع کرنا چاہی۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہ لڑکی کبھی خود سے کوئی بات شروع نہیں کرے گی۔ ہاسٹل میں گود پہ نگاہیں جمائے اس نے جواب دیا۔ اچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ دوسرا سوال کیا گیا، حالانکہ یہ اس کا پہلا سوال ہونا چاہیے تھا۔ حور سبحان۔ جواب اسی سادگی سے دیا گیا، حور سبحان۔ اس نے نام زیر لب دہرایا اور مسکرا دیا۔ واقعی اس لڑکی کا نام حور ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس نے سوچا اس کا کہاں گھر ہوگا۔ وہ اتنی جلدی باتوں کا سلسلہ ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مظفر گڑھ کے ایک چھوٹے سے گاؤں۔ وہ لڑکی صرف انہی سوالوں کے جواب دے رہی تھی جو اس سے پوچھے جا رہے تھے۔ وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ اچھا، آپ کا ہاسٹل کس طرف ہے؟ یہاں سے سیدھے جا کر بائیں طرف سڑک مڑتی ہے اور وہاں ایک بہت بڑے حلوائی کی دکان ہے۔ اس کے سامنے تعجب بوا کا گھر ہے۔ بس تعجب بوا کے گھر سے 2 گھر چھوڑ کر میرا ہاسٹل ہے۔ اس نے اسی معصومیت سے جواب دیا۔ اس نے ایسا نقشہ کھینچا کہ وہ بے اختیار کہکا لگانے پر مجبور ہو گیا۔ کیا ہوا جی؟ کچھ نہیں، اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے جواب دیا۔ اس لڑکی کی سادگی اسے دن بدن متاثر کر رہی تھی۔ وہ اپنے جاننے والوں میں سے کم از کم اس لڑکی کو پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ لڑکی اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے میک اپ نہیں کیا ہوا تھا۔ سادہ سے لون کے کپڑوں میں ملبوس وہ اس وقت بہت حسین لگ رہی تھی، ان لڑکیوں کے مقابلے میں جو 10,000 کے کپڑے پہن کر چہرے پہ مصنوعی میک اپ کا نقاب اوڑھ لیتی ہیں۔ اسے اس کی ہاسٹل ڈراپ کر کے اس نے اپنی گاڑی گھر کی طرف گھما دی۔ گھر آ کر بھی اس کی سوچوں کا تسلسل برقرار رہا، اور یہ اس سے اگلے دن کی بات ہے۔ وہ اسی طرح یونیورسٹی کا کار نکال کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا جب اس کی نظر سڑک پر چلتے ہوئے لڑکی پر پڑی۔ پاس جانے پہ پتہ چلا وہ حور ہی تھی۔ اس نے کار اس کے قریب روک دی۔ وہ بھی اچانک چلتے چلتے رک گئی۔ راہل کار کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ اس نے دیکھا وہ لڑکی اپنے آنسو پہنچ رہی ہے۔ کیا ہوا؟ کہاں جا رہی ہیں آپ؟ میں ہاسٹل جا رہی ہوں۔ اس نے نظریں چرائیں۔ کیسے جا رہی ہیں؟ پیدل؟ جی۔ اسے اس سے اس جواب کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ واٹ؟ ہاسٹل اور پیدل؟ آر یو اوکے؟ بس ویسے واک بھی ہو جائے گا۔ اس کی زبان لڑکھڑائی۔ وہ واک کرنے والی لڑکی ہرگز نہیں تھی، ضرور وہ خود چھپا رہی تھی۔ وہ مزید حیران ہوا۔ بس نہیں ملی کیا؟ ملی تھی مگر اس نے نگاہیں نیچی کر لیں۔ تو آپ بس میں کیوں نہیں گئیں؟ جواب دینے کی بجائے چہرے پہ ہاتھ رکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی،
اور وہ ایک دم کھوکھلا گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کرے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اپنے سامنے کسی لڑکی کو روتے ہوئے دیکھا۔ کیا ہوا، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ اس نے اس کا چہرہ اپنی نگاہوں کے سامنے کیا۔ وہ میرے پاس کرایہ نہیں تھا، جو پیسے لائی تھی ان سے نوٹس خریدے تھے۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان اپنی بات مکمل کی اور پھر سے رونا شروع کر دیا۔ کیا؟ لیکن تم اس طرح، مطلب مجھ سے؟ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کہے۔ پھر اس نے کار کا دروازہ کھول کر اسے اندر بٹھایا اور خود بھی کار میں بیٹھ کر کار اسٹارٹ کر دی۔ اس کی حیرت ابھی بھی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اچھا اب رو مت، یہ ٹیشو لیں۔ اس نے اس کی طرف ٹیشو بڑھائے۔ اسے اس کے آنسوں سے حقیقتاً بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ باقی کا راستہ خاموشی کی نظر ہو گیا۔ اس دن سورج اپنی تپش دکھانے میں ناکام تھا، کیونکہ سورج کے راستے میں گہرے سیاہ بادل حائل تھے۔ موسم حد سے زیادہ خوشگوار تھا۔ ایسے موسم میں اسے کسی کی شدت سے یاد آ رہی تھی، مگر جس کی یاد آ رہی تھی وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ اسے پورے یونیورسٹی میں تلاش کر رہا تھا، جیسے اس کی کوئی قیمتی شے اچانک گم ہو گئی ہو۔ اس وقت جب وہ تھک ہار کر یونیورسٹی کے خوبصورت گارڈن میں آ گیا، تب اسے وہ نظر آ گئی، دور ایک درخت کے نیچے بیٹھے کچھ لکھتے ہوئے۔ اس کے ہونٹوں میں مسکان پھیل گئی، دل کی دھڑکن بے ترتیب سی ہٹ گئی اور قدم ایک بار پھر بے اختیار ہو چکے تھے۔ وہ اس طرف بڑھ رہے تھے جہاں وہ بیٹھی تھی۔ اتنے خوبصورت موسم میں آپ یہاں بیٹھی کیا لکھ رہی ہیں محترمہ؟